بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 83 تا 85 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، سو اگر آپ کو اللہ واپس لوٹائے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ، سو وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے، للخروج، نکلنے کے لیے، فَقُلْ، سو آپ کہہ دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا، ہرگز نہ نکلو تم میرے ساتھ کبھی بھی، ولن تقاتلوا، اور ہرگز تم نہیں لڑو گے، معی عدوا، میرے ساتھ ہو کر دشمن سے، اور ہرگز نہ تم قتال کرو گے میرے ساتھ ہو کر دشمن سے، انکم، بے شک تم لوگ، رضیتم، راضی رہو، بالقعود، بیٹھے رہنے کے ساتھ، بے شک تم راضی ہو چکے، خوش ہو چکے بیٹھے رہنے کے ساتھ، اول مرہ، پہلی مرتبہ، فاقعدوا، سو تم لوگ بیٹھے رہو، مع الخالفین، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، ولا تصلی، اور آپ نہ نماز پڑھیے، علی احد منہم،
اور آپ نہ نماز جنازہ پڑھیے ان میں سے کسی پر مات آبادا جو مر جائے کبھی بھی، اور نہ آپ ان میں سے کسی کا نماز جنازہ نہ پڑھیے کبھی بھی جو مر جائے۔ ولا تقم، اور نہ آپ کھڑے ہوئیے علی قبری، ان کی قبر پر، انہم کفروا، بے شک ان لوگوں نے انکار کیا، باللہ، اللہ کے حکموں کا، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا، وماتوا، اور یہ لوگ مرے، وہم فاسقون، اس حال میں کہ یہ لوگ نافرمان تھے، نافرمانی کرنے والے تھے۔ ولا تعجبک، اور نہ آپ کو تعجب میں ڈالے، اموالہم، ان لوگوں کے اموال، واولادہم، اور ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے، ان یعذبہم، یہ کہ ان کو سزا دے، یہ کہ ان کو عذاب دے، بہا، ان کے مالوں اور اولادوں کے ساتھ، فی الدنیا، دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور نکالے ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ یہ لوگ کافر ہوں۔ غزوہ تبوک کے بارے میں گزشتہ آیات میں متعدد مرتبہ آپ حضرات سنتے چلے آئے ہیں کہ غزوہ تبوک مسلمانوں کی رومیوں کے خلاف جو ہے جہاد کا ذکر تھا کہ سن 9 ہجری میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 9ویں سال رجب کے مہینے میں، شدید گرمی کے عالم میں، اور کیفیت یہ کہ فصلوں کی پکائی کا زمانہ، ادھر سے گرمی کی شدت، پھر رومیوں سے اچانک اعلان جنگ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ رومیوں کی ایک بہت بڑی فوج تبوک کے مقام پر، جو مسلمانوں کی سرحد ہے، اس پر آ کر ان کی فوجوں نے اپنے پڑاؤ ڈال لیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایسی کوئی خبر پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس پر عمل نہ کرتے، یہاں تک کہ اس خبر کی تحقیق کر لیتے کہ واقعتاً ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ رومی لوگ اپنی افواج سمیت سرحد اسلام تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈال چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخبر کو بھیجا کہ جاؤ خبر لے کر آؤ، تحقیق کرو کہ واقعتاً ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو مخبر گیا، تحقیق کی، اور وہ تحقیق کر کر آیا اور بتلایا کہ واقعتاً اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سرحد اسلام تبوک کے مقام پر رومیوں کی فوج پڑاؤ ڈال چکی ہے اور ایک بہت بڑی جماعت پیچھے بھی آ رہی ہے۔ جب یہ خبر، اور اللہ کا بھی یہ فرمان ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کوئی فاسق، کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم، کوئی شخص تمہارے پاس خبر پہنچائے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لو کہ واقعتاً ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کر لینے کے بعد کہ واقعتاً ایسا ہے کہ روم فوج اپنے ڈال، رومی لوگ آ پہنچے ہیں اور فوج نے اپنے پڑاؤ ڈال چکی ہے، تو ہنگامی حالت میں اعلان فرمایا تبوک کی طرف کوچ کرنے کا۔ اب جو پکے مسلمان تھے انہوں نے تو چوں چاں کیے بغیر فوراً تیاری پکڑی، اسلحہ کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، جو ٹوٹا پھوٹا سامان تھا، اسلحہ تھا یا نہیں تھا، فوراً نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جن کو اللہ نے کچھ وسعت عطا فرمائی انہوں نے چندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دینا شروع کر دی کہ تاکہ جہاد کے لیے اسلحہ کا انتظام کیا جا سکے، کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکے، زاد راہ کا انتظام کیا جا سکے، سواریوں کا انتظام کیا جا سکے، تو انہوں نے چندہ دینا شروع کر دیا۔ لیکن جو منافق قسم کے لوگ تھے انہوں نے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دی، اور ہیلے بہانے کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لی کہ ہم میدان جہاد میں نہیں جا سکتے۔ کسی نے کوئی عذر بیان کیا، کسی نے کوئی عذر بیان کیا، پیچھے آپ یہ باتیں سن چکے ہیں۔ کسی نے کہا میری والدہ بیمار ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ کسی نے کہا میرا غلام جو ہے وہ بھاگ چکا ہے، جا چکا ہے، خادم کوئی نہیں، لہٰذا پکائی کا موسم ہے، فصل ہے، اکیلا ہوں، جاؤں گا تو پیچھے سے کون سنبھالے گا۔ تو طرح طرح کے یہ عذر ان لوگوں نے بیان شروع کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو سن کر ان کو اجازت مرحمت فرما دی کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر رہو۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی۔ آپ اجازت نہ بھی دیتے انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا، لیکن آپ کا ان کو اجازت دینا ان کے لیے دلیل بن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر ٹھہرے۔ لیکن آپ کو یہ تنبیہ فرمائی، اور پھر ساتھ میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کہ آپ نے جو ان کو اجازت دی تھی آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ چونکہ آپ نے اجازت دی اس بات پر اللہ نے آپ کو تنبیہ بھی فرما دی اور آپ کو معاف بھی فرما دیا اس عمل پر۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے تبوک ہی کا تذکرہ فرمایا، غزوہ تبوک ہی کا، کہ مسلمانوں کی تعداد غزوہ تبوک میں 30,000 کا تذکرہ بھی ملتا ہے، 40,000 مسلمان افواج کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور 70,000 مسلمان افواج کا تذکرہ بھی ملتا ہے، مسلم افواج کا تذکرہ بھی ملتا ہے، یعنی 30,000، 40,000، 70,000 یہ مسلم افواج کی تعداد تھی، اور مقابلے میں رومیوں کی لاکھوں کی تعداد تھی۔ لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ لڑائی کی نوبت نہ آئی اور مسلمان کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان پر غلبہ ڈال دیا، رعب ڈال دیا، اور مسلمان جب واپس لوٹے تو واپسی کے لوٹنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ، پھر اگر آپ کو اللہ نے لوٹایا إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی طرف، یعنی منافقین کی طرف، لیکن ان منافقین میں سے 2-4 بعض میں مخلص مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا۔ گویا کہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے جو نہیں ہوئے، ان کا اللہ رب العزت نے اس گروہ کا ذکر فرمایا۔
کیا فرمایا کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے ان کو شرمندگی ہوئی جب پکے مسلمان ہو جانے کے بعد کہ کیسی ہم نے حرکت کی تھی حالت نفاق میں، تو دوبارہ ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ اور جو ہے منافق نفاق پر ہی ٹھہرے رہے، انہیں تو کوئی شرمندگی نہیں تھی کیونکہ ان کے اندر تو کفر ہی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان منافقین کے ایک گروہ کی طرف لوٹایا فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو ان میں سے جو پکے مسلمان ہو گئے، مخلص مسلمان ہو گئے، تو آئندہ غزوات کی جب نوبت پیش آنی ہوگی تو اس میں وہ اپنے اس کیے کہ جو پچھتاوا ہوا غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہونے کی بنا پر، نفاق کی بنا پر، تو آئندہ ان کا جب اپنا اس کا ہرجانہ تو پیش کرنا تھا، شرمندگی کو دور کرنا تھا دوبارہ غزوے میں شرکت کر کہ پہلے غلطی ہو گئی ہم سے، اب ہم نے بھرپور طریقے سے لڑائی کرنی ہے اور غزوے کے لیے نکلنا ہے، لڑائی کے لیے نکلنا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ تو اس کا ذکر فرما رہے اللہ پاک، پھر اگر آپ سے یہ اجازت طلب کریں نکلنے کا فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، سو آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز تم نہیں نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز تم نہ لڑو گے میرے ساتھ ہو کر دشمن سے، اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ، بے شک تم اپنے آپ کو راضی کر چکے ہو پہلی مرتبہ بیٹھنے کے ساتھ، پہلے تم نہیں نکلے تھے تو تم اس بات پر راضی ہو گئے، تو اب تم نکلو گے بھی نہیں آئندہ بھی۔ یا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو یہ بات آپ تنبیہ کیجئے کہ تم نے ایسا عمل کیا تھا حالت نفاق میں، اور تم مزید بھی کبھی نکل نہیں سکو گے، تو پہلی مرتبہ جب نہیں نکلے آئندہ بھی نہیں نکلو گے، لہٰذا تم فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ کچھ منافقین اپنا اعتماد جمانے کے لیے باتیں کہیں، اور جو پکے مسلمان ہوں گے انہوں نے کہا آئندہ جب موقع آئے گا تو ضرور لڑیں گے، ضرور نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے کہ تم کبھی بھی نہیں نکلو گے، تمہاری یہ صرف منہ کی باتیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ تم بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ پھر جو منافق تھے پکے منافق جن کا اندر کفر تھا، نفاق تھا، تو جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہو، سن چکے ہو کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی دل جوئی کے لیے اس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دی، نماز جنازہ پڑھا دیا۔ نہ صرف نماز جنازہ پڑھایا بلکہ اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا، اور پھر اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر 2 کرتے تھے، تو ایک کرتا اتار کر اس کے عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو دیا کہ اپنے باپ کو لے جا کر یہ پہنا دو، اپنے والد کو لے جا کر پہنا دو۔ تو یہ تین عمل عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے لیے اس کے بیٹے عبداللہ کی دل جوئی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ نمبر 1 لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، نمبر 2 نماز جنازہ اس کی پڑھائی، نمبر 3 اپنا جسم مبارک سے کرتا اتار کر بیٹے کو دیا کہ جاؤ اپنے والد کو یہ پہنا دو۔ اب ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائیں گے تو جو پکے مسلمان تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا ہی تھا، تو تمام مسلمانوں نے بھی نماز جنازہ اس کا پڑھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جو کافر ہیں، منافق ہیں، آپ نے ان کا نماز جنازہ کیوں پڑھایا؟ اور اس آیت کریمہ میں واضح طور پر فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ ان میں سے کسی کا بھی نماز جنازہ کبھی بھی نہ پڑھائیں جو ان میں سے مر جائے۔ کن میں سے؟ منافقین میں سے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے زمانے میں جب کوئی شخص مر جاتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ نہ پڑھاتے، یہاں تک کہ تحقیق نہ کر لیتے کہ حضرت حذیفہ بن یمان بھی نماز جنازہ میں شرکت کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو یہ اعزاز تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان کے کان میں منافقین کے بارے میں بتلایا کہ فلاں فلاں منافق ہے، فلاں فلاں منافق ہے۔ تو آپ کے علم میں تھا کہ کن کن لوگوں کے دلوں میں نفاق تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھ لیتے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت فرمائی ہے تو سمجھ جاتے کہ یہ منافق نہیں، یہ مسلمان ہے جس کا نماز جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں، اور اگر وہ شرکت نہ کرتے تو سمجھ جاتے کہ یہ موجود نہیں، سمجھ لو کہ یہ مرنے والا منافق ہے۔ لیکن یہ ایک راز تھا جس کا اظہار حضرت حذیفہ بن یمان کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنے کا فرمایا تھا کہ لوگوں کو نہ بتلانا منافقین کے بارے میں، ایک راز ہے۔ اور راز بھی اس لیے تھا کہ اگر یہ ان کو قتل کر دیتے یا ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرتے تو دوسرے جو کمزور نئے نئے مسلمان ہونے والے تھے وہ کہتے دیکھو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو مروا رہے ہیں یا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے یا ان کے برابری کا والا برتاؤ ان کے ساتھ نہیں کر رہے، اس لیے ان منافقین کا کلم کلا ان کا لوگوں کے سامنے تذکرہ نہیں کیا کہ فلاں فلاں منافق ہے، تو اس سے ایک بگاڑ اور فساد برپا ہونا تھا۔ تو بہرحال اور اگر جب حضرت حذیفہ بن یمان بسا اوقات کسی عذر کی بنا پر بھی شامل نہ ہوتے تھے تو تحقیق کرتے کہاں ہے، پتہ چلتا سفر پر ہے تو سمجھ جاتے کہ سفر پر ہیں تو پھر نماز جنازہ پڑھا دیتے، اگر موجود ہوتے سفر پر بھی نہ ہوتے اور وہ نماز جنازہ میں نہ آتے پھر نہ پڑھاتے، سمجھ جاتے کسی منافق کا جنازہ، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہ پڑھاتے۔ اور کیفیت یہ تھی کہ جب کوئی مرتا تو نماز جنازہ بھی پڑھاتے اور نماز جنازے کے بعد اس کے قبر میں بھی اسے اتارتے، اور قبر میں تدفین کے بعد اس کی قبر کو اونٹ کی کوہان کی طرح بنایا جاتا اور پھر اس کے قبر کے ارد گرد حضرات صحابہ اکرام کو حکم دیا جاتا کہ تم کھڑے رہو کہ یہ اس کے ساتھ یہ قبر کے اندر بہت کٹھن مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ تو اذکار کرتے رہتے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے یہاں تک کہ تسلی ہو جاتی، پھر واپس لوٹتے کہ منکر نکیر آتے اور سوال جواب کرنا ہے تو اللہ رب العزت کے یہ صحابی کھڑے رہتے تاکہ اس کو انس پیدا ہو مرنے والے کو، کیونکہ قبر کے ارد گرد جو موجود ہیں اسے محسوس ہوتا میرے پیارے میرے ارد گرد موجود ہیں، وہ ذکر کر رہے اذکار کر رہے، تو اس کو تسلی رہتی اور سوال جواب دینے میں اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی رہی، سوال جواب دینے میں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے موقع پر اللہ کا عرش بھی رویا اور آپ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے نماز جنازہ، اور اللہ کا عرش رویا آپ کے موت پر۔ اور پھر جب آپ کا انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنے والے کون ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بڑے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ جب پڑھ لی اور پڑھ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو قبر نے آپ کو تھوڑا سا دبایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور جو ہے سرخ ہو گیا اس کیفیت کو دیکھ کر کہ قبر نے آپ کو دبایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، جنازہ پڑھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پڑھنے والے خلفائے راشدین ہیں، اور مسلمان صحابہ کی ایک کثیر جماعت ہے، اور قبر اسے دبا رہی ہے۔ یہ ایک صحابی کا ساتھ قبر کا برتاؤ ہے،
میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے ذرے کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں، تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا مرنے کے بعد قبر میں؟ اس لیے اللہ سے ہمیشہ توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لو، کبھی بھی اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کرو۔ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا مؤذن ہوں، میں بڑا خطیب ہوں، میں بڑا امام ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا جو ہے اللہ کا ولی ہوں۔ کسی بھی اپنی نیکی کو بڑا سمجھتے ہوئے اس پر فخر نہ کرو، بڑا سے بڑا نیک کام کرنے پر اس پر فخر نہ کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھو۔ اللہ کے رحمت کی طرف بھی پوری طرح اعتماد اور رجحان رکھو، اور اللہ کی پکڑ اور گرفت کی طرف بھی پوری طرح رجحان اور خوف رکھو، رحمت کی طرف بھی دھیان ہو اور اللہ کے عذاب اور گرفت کی طرف بھی آپ کا رجحان ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرو۔ بہرحال یہ قبر ہم میں سے ہر ایک کی ماں ہے، یہ مٹی، یہ زمین ہماری ماں ہے۔ جب ماں سے اولاد جدا ہوتی ہے تو ماں غمگین ہوتی ہے، اور جب اولاد دوبارہ جدائیگی کے بعد ماں سے آ کر ملتی ہے تو ماں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ قبر ہماری ماں ہے، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، منہا خلقناکم، ہمارے رب نے ہمیں اس مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہمارا رب ہم سے پہلوں کو اس مٹی میں لوٹا چکا، اور ہم نے بھی ایک دن اس مٹی میں لوٹنا ہے، وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ایک دن ہمارا رب اس مٹی سے ہمیں نکالے گا، اس قبر سے ہمیں نکالے گا۔ تو اس قبر سے، اس مٹی سے، اس زمین سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، تو یہ ہماری ماں ہے۔ جب ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو اس کو انس پیدا ہوتا ہے، لیکن کن سے ہوتا ہے؟ فرما برداروں سے۔ دنیا میں بھی ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اپنی نیک اولاد سے، نافرمان اولاد سے ماں باپ کا کلیجہ پھٹتا ہے، چرتا ہے، نافرمان اولاد سے۔ تو یہ جب فرما بردار آتا ہے تو والدین کا کلیجہ اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو قبر کی طرف بھی جب اچھے لوگ آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، تو اس ماں کی طرف، اس دھرتی کی طرف جب اچھے لوگ آتے ہیں تو اس کو انس ہوتا ہے۔ تو محبت اور انس میں اپنے اللہ کی زمین پر اللہ کے فرما برداروں سے انس اس کو پیدا ہوتا ہے، تو محبت میں یہ دباتی ہے، محبت میں یہ بغل غیر ہوتی ہے، محبت میں یہ دباتی ہے یہ قبر، یہ مٹی اپنے نیک بندوں، اللہ کے نیک بندوں کو، اور جو نافرمان ہوتے ہیں ان پر غصہ آتا ہے، ان پر غضبناک ہوتی ہے، پھر ان کو دباتی ہے، ان کو دباتی ہے۔ کیسا دباتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں دباتی ہے کہ پسلیوں میں گھس جایا کرتی ہے، اس قدر غضبناک ہوتی ہے یہ قبر، یہ مٹی، یہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو فرما برداروں سے انس اسے پہ ملتا ہے، اس لیے محبت سے دباتی ہے، بغل غیر ہوتی ہے۔ جو نیک لوگ اللہ کی دھرتی پر زندگی گزار کر آیا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ محبت بھرا برتاؤ کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے صحابی کے ساتھ انس والا برتاؤ کیا، محبت والا برتاؤ کیا۔ تو کیفیت یہ ہونی چاہیے جب کسی کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز کوئی فوت ہو جائے اور وہ اس کی تجہیز میں، تکفین میں، تدفین میں شامل ہو، نماز جنازے میں شامل ہو، تو یہ اس پر حق ہے۔ مسلمان پر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جب سلام کرے تو سلام کا جواب دیا جائے۔ نمبر 2، جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ نمبر 3، جب مر جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے۔ تو یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہوا کرتا تھا۔ نماز جنازہ بھی پڑھتے، تیمارداری بھی کرتے، سلام کا جواب بھی دیا کرتے، ایک دوسرے کے احساس بھی کیا کرتے تھے، اور فکر مند رہا کرتے تھے کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی غمگین تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، نہ نماز جنازہ پڑھو آپ ان میں سے کسی کا کبھی بھی
اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو۔ معلوم یہ ہوا جو مر جائے اس کی قبر پر تدفین کے بعد بھی کچھ دیر تک کھڑا ہوا جائے اور اس کے لیے اصال ثواب کیا جائے، اذکار کیا جائے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، بخشش کی دعا کی جائے، اس کی قبر پر کھڑے ہو۔ ہاں جو منافق ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ نے ان کی قبر پر نہ کھڑا ہونا۔ مطلب کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے جو بھی مر جاتا، اس کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کرتے تھے اس کی تدفین کے بعد۔ لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے تدفین کرتے ہیں فوراً گھروں میں دوڑ لگاتے ہیں، میں کھانا پکا ہوگا جا کر کھائیں گے، دیکھیں تیار ہوں گی جا کر کھانی ہے، تو فوراً اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں۔ تو اس مرنے والے کو جس نے زندگی بھر اپنی اولاد کے لیے اپنی نہ سردی کو دیکھا نہ گرمی کو دیکھا، اپنے پیاروں کے لیے اپنے ان کی فکر میں اس نے ساری زندگی گزار دی، اب اس کے قبر پر کھڑے ہونے کے لیے نہ اولاد تیار ہے، نہ بھائی تیار ہے، نہ اپنے تیار ہے، نہ پرائے تیار ہے، کوئی تیار نہیں، فوراً نکلتے ہیں قبرستان سے دوڑے لگ جاتے ہیں کہ جاؤ گھروں میں جاؤ، کھانا تیار ہوگا، دیگے تیار ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک کیوں نہیں کھڑا ہونا ان کی قبروں پر، کیوں نہیں ان کی نماز جنازہ پڑھانی؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کیا اور حالت نفاق میں یہ لوگ مرے، اس حال میں کہ نافرمان تھے۔ اور پھر میرے اللہ نے فرمایا ولا تعجبک اموالہم، نہ آپ کو تعجب میں ڈالے ان کے مال، ان کی اولادیں۔ اللہ نے ان کو مال کثرت سے دیا، ان کو اولادیں کثرت سے دی، کہیں مسلمان اس چیز کو دیکھ کر تعجب میں نہ ڈل جائے کہ دیکھو اللہ نے کتنی فراوانیاں دی ہیں، ان کو مال کی کثرت، اولاد کی کثرت اللہ نے دی ہے، تو مسلمان دھوکے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ اللہ نے ان کی مال کو، ان کے اولاد کو ان کے لیے آزمائش بنایا۔ یہ اپنی اولاد ہی کی فکر میں زندگی گزار دیتے ہیں، یا اپنے مال ہی کی فکر میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ کیفیت کن کی ہوتی ہے؟ کافروں کی، منافقین کی، مسلمان کی نہیں ہوتی۔ لیکن گریبان میں جھانک کر مسلمان دیکھے کیا اس کی یہ کیفیت ہے؟ اگر اس کی یہ کیفیت ہے سمجھ لو اس کی یہ کیفیت منافقوں والی ہے، کافروں والی ہے، کہ کافروں کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ صبح سے لے کر رات تک اولاد اور مال ہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، چاہے حلال طریقے سے ملے چاہے حرام طریقے سے ملے، چاہے رشوت کے ذریعے ملے چاہے سود کے ذریعے ملے، چاہے ڈاکے کے ذریعے ملے چاہے چوری کے ذریعے ملے، چاہے کسی کا حق تلفی کرنے کے ذریعے ملے چاہے بددیانتی کرنے کے ذریعے ملے، کسی بھی طریقے سے ملے لیکن ملنا چاہیے مال۔ تو یہ منافقوں والی کیفیت ہوتی ہے، کافروں والی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے تو مسلمان اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کہ اللہ ہم نے مال ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، آخر اس کے علاوہ 60 70 80 سالہ زندگی کے بعد جو اللہ کے ساتھ اللہ کو جو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، تو کیا کرو گے وہاں؟ یہی بتلاؤ گے کہ اللہ رات کو بھی مال کماتا رہا، دن کو بھی مال کماتا رہا، صبح بھی دکان کھولتا رہا، رات بھر بھی دکان کھولتا رہا، تیرے حکموں کو پورا نہ کیا، نمازوں کو نہ پڑھا، روزوں کو نہ رکھا، صدقہ خیرات نہ دی، زکوٰۃ نہ دیے، تیرے مخلوق کے حقوق ادا نہ کیے، تو یا اللہ اسی وقت اسی معاملے میں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لیکن اس وقت سوائے پریشانی کے پشیمانی کے کچھ نہ ہاتھ آئے گا۔ تو یہ کافروں والی کیفیت ہوتی ہے، مال اور اولاد ہی کی فکر میں ساری زندگی بسر کر دینا، اللہ کے حکموں کو جو ہے نہ دیکھنا، نبی کے طریقوں کو نہ دیکھنا، آخرت کی فکر نہ کرنا، صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر جو ہے زندگی بسر کر لینا، یہ انسان کو، اس مسلمان کو اس دنیا نے دھوکے میں ڈال دی۔ لہٰذا اپنے آپ کو بیدار کریے یہ مسلمان، بیدار کریں ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کہ کس دھوکے میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری یہ کیفیت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کی اولادوں کی کثرت، ان کی مال کی کثرت تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، کیونکہ ان کی ساری فکر مال کی طرف اللہ نے لگا کر ان کو اذیت میں ڈال دی، ساری فکر اولادوں کی فکر میں ڈال کر اللہ نے ان کو اذیت میں ڈال دیا، اور اسی حال میں یہ لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں مال ان کو زیادہ دیا، کیوں مال ان کو، اولاد ان کو زیادہ دی؟ اللہ نے اس لیے زیادہ دی انما یرید اللہ ان یعذبہم، کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے، ان کو عذاب دے، بہا مالوں کے ذریعے، اولادوں کے ذریعے، فی الدنیا دنیا میں، وتزہق انفسہم اور ان کی جانیں نکالے اس حال میں، وہم کافرون کہ لوگ کافر ہوں، یہ لوگ انکار کرنے والے ہوں، کفر کرنے والے ہوں، شرک کرنے والے ہوں، اسی حال میں ان کو موت آ جائے تو یہ دنیاوی عذاب ہے، اور موت کے بعد جو عذاب ملنے والا ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔
دل دہل جاتے ہیں اس کا تصور کر کر، جو ہولناک اللہ عذاب دینے والے ہیں کافروں کو، منافقوں کو، بدبختوں کو، نافرمان لوگوں کو۔ لہٰذا اس دنیا میں اللہ نے جن کو سانسیں دی ہیں، بیدار ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، طاقت ہے، صحت ہے، آج اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ پاک سے توبہ استغفار کرے، اللہ رب العزت سے آخرت کی فکر کرے، توفیق مانگے، یا اللہ ہمارے دل کو بیدار کر دے، یہ مردہ ہو چکا ہے، ہمارے ضمیر کو بیدار کر دے، یہ بے جان ہو چکا ہے، ہمارے لیے آخرت کی فکر کو ڈال دے۔ لہذا دھوکے میں نہ پڑو اس دنیا کے، آخرت کی فکر میں لگ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق